ہر انسان نے زندگی میں کبھی نہ کبھی اس اندرونی کشمکش کا سامنا ضرور کیا ہے۔ وہ ایک ایسی خواہش جو غلط راستے کی طرف کھینچتی ہے۔ تو آج واصف علی واصف صاحب کی حکمت کی روشنی میں ہم اسی گہرے سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر گناہ کی اس شدید خواہش پر قابو پایا کیسے جائے۔ جی، یہی وہ سوال ہے جو آج ہماری اس پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی آج کی کشمکش تو ہے نہیں، ہر دور میں انسان اس سے گزرتا رہا ہے۔ تو اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے چلے ان لوگوں کے تجربات پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس مشکل راستے کو کامیابی سے طے کیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گناہ کی طرف یہ جو کھنچاؤ ہے یہ کوئی انوکھی کمزوری نہیں ہے، مطلب یہ کہ مشترکہ انسانی تجربہ ہے۔ اہم بات یہ نہیں کہ یہ کشش موجود ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ اس پر قابو پانے کے راستے بھی موجود ہیں، اور یہ راستے اکثر دوسروں کی زندگیوں اور ان کے محرکات میں ہی کہیں چھپے ہوتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر لوگ اس شدید خواہش کے جال سے خود کو بچاتے کیسے ہیں؟ اور جواب اکثر بڑی بڑی نصیحتوں میں نہیں ملتا، بلکہ حقیقی زندگی کی کہانیوں میں ملتا ہے۔ ایسی کہانیاں جہاں صرف ایک لمحے نے پوری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ چلیں ایسی ہی کچھ تبدیلیوں کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ایک شخص سے جب پوچھا گیا کہ وہ گناہ کے ایک موقع پر کیسے بچ نکلا تو اس کا جواب بڑا گہرا تھا۔ اس نے کہا، مجھے اپنے والد کی عزت کا خیال آ گیا۔ مطلب وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آخرت میں اس کا کوئی عمل اس کے والد کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے۔ بس یہی محبت اور احترام کا احساس گناہ کے خلاف اس کی ڈھال بن گیا۔ ایک اور کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنی کہہ لیں کہ رنگین اور لا ابالی زندگی کے لیے کافی مشہور تھا۔ جب اس کی زندگی میں اچانک تبدیلی آئی تو سب حیران رہ گئے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو اس نے بڑی سادگی سے کہا، میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ سوچئے، ایک معصوم وجود کی محبت اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا احساس ایک ایسی انقلابی قوت بن گیا جو کوئی اور نصیحت یا کوئی خوف پیدا نہ کر سکا تھا۔ تو ان کہانیوں سے ہمیں پاکیزگی کے 4 عملی راستے ملتے ہیں۔ پہلا، اپنی سنگت، اپنی صحبت بدلیں، کیونکہ انسان جیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے ویسی ہی سوچ اپنا لیتا ہے۔ دوسرا، ذکر الہی، اللہ کو یاد کریں، کیونکہ یہ یاد دہانی نفس کو قابو میں رکھتی ہے۔ تیسرا، محبوب کی محبت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کیونکہ محبوب کی محبت ہر اس کام سے بچاتی ہے جو اسے ناپسند ہو۔ اور چوتھا، اپنے لیے کوئی دعاگو پیدا کریں، کوئی دعا کرنے والا تلاش کریں، کیونکہ کسی کی مخلص دعا ایک غیبی سہارا بن جاتی ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنے بھی طریقوں کی بات کی ان سب کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے تھا، لیکن اب ہم اس گفتگو کے شاید سب سے طاقتور محرک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ لمحہ جب انسان اپنی ذات سے بھی آگے نکل کر اپنی اگلی نسل کی خاطر نیکی کا انتخاب کرتا ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک بہت سادہ سا جملہ لگتا ہے، لیکن اس میں بہت گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ جب کوئی انسان صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر نیکی کرتا ہے نا، تو اس کی ہمت اور اس کے ارادے میں ایک بالکل نئی قسم کی ایک الگ ہی طاقت آ جاتی ہے۔ اور یہ تشبیہ کتنی خوبصورت ہے کہ والدین کی نیکیاں صرف ان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک روحانی ورثہ بن جاتی ہیں، ایک رحمت کا سایہ جو ان کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ وہ سایہ ہے جو زندگی کی کڑی دھوپ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اس اصول کی سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والی مثال شاید یہ ہے۔ ذرا تصور کریں کہ والدین اپنی بیٹی کو جہیز میں دنیا کی ہر چیز دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسے سب سے قیمتی تحفہ دیا۔ کیا؟ ایک گناہوں سے پاک زندگی کا وعدہ، جو اس کے مستقبل کے لیے دعا اور برکت بن کر جائے گا۔ یہاں 2 بالکل مختلف ذہنیتوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک سوچ وہ ہے جس میں ایک قسم کا تکبر ہے، ایک خود فریبی ہے کہ چلو ہم تو برداشت کر لیں گے، ہم مضبوط ہیں۔ لیکن دوسری سوچ میں بے لوث محبت ہے، اور یہی بے لوثی دراصل خود اپنی نجات کا سب سے یقینی راستہ بن جاتی ہے۔ جب انسان دوسروں کو بچانے کی فکر کرتا ہے تو وہ خود بھی بچا لیا جاتا ہے۔ اور جب اپنی اولاد کے لیے جینے کی بات ہوتی ہے تو یہ ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت پر بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو آئیے اب کچھ دیر کے لیے زندگی کی اس نازک حقیقت اور دعا کی گہری اہمیت پر غور کرتے ہیں۔ یہ شعر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور ہماری زندگی، یہ شیشے کی طرح نازک ہے۔ یہاں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ اور جب یہ احساس ہو جائے نا کہ سب کچھ کتنا عارضی ہے، تو پھر گناہوں اور دنیاوی خواہشات کی گرفت خود بخود کمزور پڑنے لگتی ہے۔ اور یہ دوسرا شعر طاقت اور غرور کے عارضی ہونے کے احساس کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے کہ آج جس سر پر کامیابی کا تاج سجا ہے، کیا پتہ کل اسی پر ماتم ہو رہا ہو۔ یہ یاد دہانی ہمیں عاجزی سکھاتی ہے
اور आजिज़ी गुनाह से बचने का पहला कदम है। इसी बात को एक छोटी सी हिकायत बहुत खूबसूरती से बयान करती है। हम सब सारी जिंदगी चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, लेकिन आखिर में सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं, बिल्कुल उस चोर की तरह जो सामान तो ले गया मगर खुद भी उसे यहीं छोड़कर गायब हो गया। ये एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि इंसान हकीकत में उस वक्त बड़ा होता है जब उसे बेटा या बेटी कहकर पुकारने वाला कोई नहीं रहता। जिम्मेदारी का जो असल बोझ और एहसास है वो अपने से बड़ों के जाने के बाद ही पूरी तरह महसूस होता है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद इस रूहानी सफर की तैयारी के लिए आखिर चाहिए क्या? फेरिज़ बहुत सादा है। कोई इल्म के बड़े बड़े अंबार नहीं, बल्कि एक सादा जिंदगी, अच्छी सोहबत जो भटकने ना दे, एक दूसरे का आसरा, और सबसे बढ़कर इस रास्ते पर चलने की तौफीक के लिए एक मुखलिस दुआ। तो आइए इस गुफ्तगू का इख्तिताम उसी दुआ पर करते हैं जो इन तमाम तालीमात का निचोड़ है कि या रब हमें अपनी रहमत अता फरमा, शुक्र की तौफीक दे, आफियत नसीब कर और नेकी करने की हिम्मत दे। आमीन। और हम इस गुफ्तगू को उसी सवाल पर ख़त्म करते हैं जिसका मरकज़ी नुक्ता है कि इंसान को नेकी की तरफ लाने वाली सबसे बड़ी ताकत आखिर है क्या? खुदा का खौफ या फिर अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेपनाह मोहब्बत? इसका जवाब हर शख्स को अपने अंदर ही तलाश करना है।